ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أول العدد والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات اللہم صلی علی محمد میرے محترم مکرم معظم سامعین گرامی سادات وغیر سادات ذوی الاحترام دعا ہے رب کائنات آپ کا چل کے آنا فرش عزا پہ بیٹھنا مالک قبول فرمائے جتنی تمنائیں دعائیں آپ کے دلوں میں موجود ہیں مالک باب الحوائج ہستیوں کے صدقے میں آپ سب کی دعائیں اللہ مستجاب فرمائے اللہ ظالموں کا خاتمہ فرمائے مظلوموں کی مدد فرمائے اسلام کا سر بلند فرمائے مسلمین کی عزت میں اضافہ فرمائے کفار اور اہل کفر کو قابل ہدایت نہیں تو مالک نیست و نابود فرمائے ہمارے بانی مجلس جناب امجد علی مقصی صاحب ان کے والدین کے اللہ درجات بلند فرمائے کروٹ کروٹ جنت نصیب ہو آپ کے مرحومین کے بھی اللہ درجات بلند فرمائے دنیا ظلم سے بھر چکی ہے عادل امام کا شدت سے انتظار ہے ہر آدمی کو دہلیز پہ عادل تب ملے گا جب عادل امام کا ظہور ہوگا لہذا ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے ذرا کھلے دل سے بآواز بلند صلوات میرے محترم سامعین گرامی قرآن کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ توبہ آیت 119 جس میں مالک الملک یہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے اتقوا اللہ اے ایمان والے تقوی اختیار کرو متقی بن جاؤ جب بن جاؤ متقی تو پھر ایک کام کرو کیا کونو مع الصادقین جھوٹوں کو چھوڑ دو اور سچوں کا دامن پکڑ لو ماحول بدل چکا ہے سامعین کی اکثر درخواست یہی ہوتی ہے مولانا قرآن سنائیں قرآن کیا کہتا ہے قرآن نے ہمارے لیے حکم کیا دیا ہے لہٰذا اس ایک آیت کی تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں یہ جتنا ٹائم ہے اس ٹائم کے اندر کوشش کروں گا یہ تفسیر آپ تک پہنچے اور اس کا اجر اس تفسیر کا اجر جو ہے ہمارے بھائی امجد علی مقصی صاحب کے والدین مرحومین اور ان کے جتنے مرحومین ہیں آپ کے مرحومین بھی شامل کر لو ان کے روح پہ پرفتوح کو اللہ ایصال فرمائے
لہٰذا تفسیر کے سمجھنے کے لیے، اپنے یادداشت اور حافظے کو مضبوط کرنے کے لیے بما جوانوں کے بآواز بلند صلوات. تین لفظ پڑھنا چاہتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے. یہ کون ہیں ایمان والے جن سے اللہ مخاطب ہے اور کہتا ہے اے ایمان والے؟ یہ کون ہے؟ 1-2 منٹ اس پہ خرچ کرنا چاہتا ہوں. اور دوسرا لفظ یہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں، بعد میں پڑھیں. یا ایھا الذین آمنوا کے بعد جوان پڑھیں. بزرگوں کو تو پتہ ہے. جوانوں آپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ قرآن پڑھیں نا. یا ایھا الذین آمنوا، آگے پڑھو. اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ. اور تیسرا لفظ بھی پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ کرے ٹائم بن جائے 1 گھنٹے کے اندر. جی کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. دیکھنا یہ ہے وہ سچے ہیں کون. جی یہ ٹائم ہے. اس 1 گھنٹے کے اندر میری کوشش ہوگی آپ ذرا جلدی یہ ذہن تیار کریں گے تو یہ تینوں لفظ پڑھ لوں گا. اور اگر جی آپ تھکن کا احساس کریں گے، گرمی کو محسوس کریں گے، پھر تینوں لفظ شاید کمپلیٹ بیان نہ ہو سکیں. پہلا لفظ ساتھ دیجئے. جوانوں میں آپ کے مخاطب ہوں اور آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں. جی بزرگان نہیں، بزرگان کی دعا چاہیے. سفید ریش جو ہیں یہ میرے لیے دعا کریں، میرے شفقت فرمائیں. جی ان سے میں مخاطب نہیں ہوں. ہاں جوانوں قرآن پڑھو. قرآن قرآن قرآن. نبی آپ کو قرآن دے گئے ہیں اور اہل بیت دے کر گئے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے. نبی نے فرمایا، اماموں نے تشریح میں فرمایا کہ آمنو کیا ہے، آمنو سے مراد کیا ہے؟ اے ایمان والے. اگر کسی کے پاس دولت ہو تو آپ کہتے ہیں دولت والے. کوٹھیاں ہوں تو کیا بولتے ہو؟ کوٹھیوں. بلڈنگوں والے. رقبے ہوں تو رقبوں والے. جی مال مویشی بھینسیں گئیں تو جی اس والے کا لفظ اضافہ کرتے ہو نا. جی ہاں تو دولت والے، بلڈنگوں والے، رقبوں والے. تو یہاں لفظ کیا ہے؟ بولیں ایمان والے. ایمان کیا ہے؟ جس کے پاس ہوگا تو بن جائے گا، وہ ایمان والے. جی اے نبی کریم سے پوچھیں، سرکار فرماتے ہیں یا جملہ یامنو کی تشریح میں، یا علی حبو کا ایمان بغضو کا کفر. اے علی تیری محبت یہ ایمان ہے اور تیرے ساتھ بغض یہ کفر ہے. جی تشریح بالکل ممکن ہے میں کسی جوان سے پوچھ لوں. میں ٹیچر ہوں، میری عادت ہے پوچھے بغیر رہ نہیں سکتا. جی میں اپنی تقریر روک لوں گا. یہاں میں دیکھ رہا ہوں یہ جوان جتنے بیٹھے ہیں کالی داڑھی والے، ان سے میں سوال بھی کرتا رہتا ہوں. تیار رہیے، ممکن ہے غفلت چھا گئی تو سوال آ جائے گا. جی میں آپ کے چہروں کی زیارت کر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کی تشریح. ایمان کیا ہے؟ نبی نے فرمایا یا علی حبو کا ایمان بغضو کا کفر. نہیں سمجھ آ سکی میں جملے بدل دوں. تاریخ بھی اٹھا لیں. جی جنگ ہے، جی جنگ خندق ہے اور عمرو ابن عبد ود للکار رہا ہے. ادھر علی 3 دفعہ اٹھے اور نبی نے بٹھا دیا. آخر میں اس نے نیزہ نبی کے خیمے پر لگا دیا، گستاخی کی. علی اٹھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب اجازت دے میں اس کو سبق پڑھا دوں. نبی نے بھی فرمایا من لہذا القلب، کوئی ہے جو اس کتے کا جواب دے. ٹائم نہیں ہے، میں وہ سارے نہیں پڑھتا. جی اب ادھر سے چلے علی. جی نبی نے اپنا امامہ پہنایا علی کو، اپنی ذرہ جو ہے پہنائی ہے کس کو؟ علی کو. جی تلوار لی ہے. گویا دوسرے لفظوں میں اگر فتویٰ نہ لگائے تو یوں کہہ دو کہ ہاں دوسرے لفظوں میں جملہ یوں ہے کہ علی نبی بن کر چلے. میں کہتا ہوں جی
ہاں آپ چپ ہیں اس لیے. آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ کون جا رہا ہے؟ کیا یہ حیدر جا رہا ہے عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں. آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ علی جا رہا ہے عمر کے مقابلے میں. آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ شاہ مردان جا رہا ہے عمر کے مقابلے میں. آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ ہاں زوجے بطول جا رہا ہے. جی نہ بات تیری، نہ بات میری، نہ بات دنیا کی، بات ہے رسول اعظم کی. زبان رسول نے کیا فرمایا؟ جی حیدر جا رہا ہے، علی جا رہا ہے. نہ فرمایا بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں. جی آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے نبی نے فرما دیا علی ہے کل ایمان، اس کے مقابلے میں وہ ہے کل کفر. سمجھ جاؤ علی جہاں ہوں گے وہ کل ایمان ہوں گے. ارے جو اس کے مقابلے میں آئے گا، جہاں آئے گا وہ کل کو. اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو میں نتیجہ پیش کروں. جی ہاں نبی صحیح جن کی زبان پہ وحی کا پہرا ہے، میرے نبی جن کی زبان بغیر وحی کے حرکت، قرآن ہے نا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، حکم خدا کے بغیر نہ بولنے والا رسول اعظم. جی وہ کیا فرما رہے ہیں علی کو؟ یہ کل ایمان جا رہا ہے، کل ایمان جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کا ترجمہ کرو. جی ایمان حسین میں مجلس سننے والے میلسی کے مرکز میں بیٹھ کر پڑھے لکھے دوستو ترجمہ کرو. اب آپ بولو یا ایھا الذین آمنوا. یہ آمنو کی تشریح کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں یا علی حبو کا ایمان، پھر دیکھ کر فرماتے ہیں بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، یہ کل ایمان جا رہا ہے. پھر اجازت دو میں ترجمہ ٹرانسلیشن کروں. نبی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، یا علی والے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، یا اے علی ولی اللہ پڑھنے والے. پتہ نہیں تشریح. ہاں بعض بچوں کو نہیں پتا تو بچے نوٹ کر لو، جوانوں نوٹ کر لو. یہ حدیثیں کتابیں پڑھیں، قرآن میں ہاں اس کی تشریح ہے یعنی تفسیر ہے. تفسیر میں جلال الدین سیوطی شیعہ عالم نہیں ہے، عالم اہل سنت ہے، مفسر ہے اور دنیا کا امام ہے. وہ دیکھ کر کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے قرآن مجید میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے نا، وہاں کون مراد ہیں؟ علی کے ماننے والے اور ان کے سر فہرست ہیں ان کا امام علی. جلال الدین سیوطی. جی اور اس وجہ سے میرے نبی نے فرمایا جب قرآن کا قاری جب قرآن پڑھے نا اور یہاں پہنچے یا ایھا الذین آمنوا پر رک جایا کر اور بولا کر لبیک لبیک، کیونکہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے علی والا تو چپ کیوں ہے؟ جب قرآن پڑھو یا ایھا الذین آمنوا آئے تو کیا بولو گے؟ لبیک. اللہ بلا رہا ہے آپ کو. جی دیکھیں نا میں آپ کو بلاؤں، جی بڑا اجلاس ہو کہاں پر؟ جی لاہور میں. میلسی والے ادھر آ جاؤ. جی ہاں دنیا پور والے ادھر آ جاؤ. جی کہروڑ والے ادھر آ جاؤ. ہر ایک اپنے اپنے اجتماع میں آئے گا نا. یہاں یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے علی والے. تو آپ کیا بولیں گے؟ لبیک. آگے لبیک کا اللہ جواب دیتا ہے. اگلا جواب اللہ کا کیا ہے وہ پڑھیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے. آپ نے بولا لبیک. اللہ نے کہا اتقوا اللہ. وہ لبیک کہنے والے اولی والے تقوی اختیار کرو، متقی بنو. کڑوی بات ضرور ہے
جی لیکن اصالہ ثواب بھی اس میں مجلس میں شامل ہے، لہذا جی آپ اپنے مرحومین کی نیت کر لیں۔ وہ میرا دوست، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کر۔ مجھے نہیں پتا، میں میلسی میں آپ کے دوسری دفعہ آ رہا ہوں جی ہاں، مجھے زیادہ علم نہیں ہے، یہاں کے لوگوں کا بھی علم نہیں ہے، ماحول کا بھی علم۔ ایک مجلس پڑھ کے چلا گیا تھا اور میں نے ڈائری میں لکھا میری تقریر فیل ہے، اس میں لکھ دیا تھا نیچے، خود خطیب نے لکھا فیل ہے۔ کیوں لکھا؟ کہ اب دوبارہ دعوت نہ آئے تو لکھا جاتا ہے فیل، اگر دوبارہ دعوت آ جائے تو لکھا جاتا ہے پاس۔ تو دعوت نہیں آئی، میں نے لکھ دیا، سرخ پنسل کے ساتھ خطیب لکھتے ہیں، اور ڈائریاں ہوتی ہیں آپ کو نہیں پتا، خطیبوں کو پتا، وہ لکھتے ہیں فیل۔ خطیب میری تقریر فیل ہو گئی، میلسی والوں نے لائک نہیں کیا، پاس نہیں کیا جی۔ اب مجھے نہیں پتا، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ تقوی کی تشریح پہ پڑھ جاؤں، پہلے فیل ہوں پھر فیل نہ ہو جاؤں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ مجھے نہیں معلوم آپ کے میلسی میں کوئی غلط تقریر کر کے چلا گیا ہو، اب میں اس کو سیدھا کروں تو کیسے کروں؟ کہ بعض لوگ آ جاتے ہیں کہتے ہیں سے متقی ہم نہیں بن سکتے، مولانا متقی بن سکتے ہیں جنات، متقی بن سکتے ہیں ملائکہ، متقی کوئی اور مخلوق بنے گی، ہم کجا اور تقوی کجا؟ بسم اللہ، ہم کہاں بن سکتے ہیں متقی؟ دنیا کہتی ہے جی غلط کہتی ہے یا صحیح کہتی ہے، فیصلہ آپ کرنا۔ دنیا کہتی ہے ہم متقی نہیں بن سکتے، پتہ نہیں یہ چغلیں، یہ غلط بیانیاں ان کو کس نے پڑھائیں، یہ پٹیاں کس نے سکھائیں کہ ہم متقی نہیں بن سکتے؟ او بابا، آدم سے لے کر خاتم تک سارے نبی آئے آپ کو متقی بنانے، علی امام اول سے لے کر امام مہدی تک ہر امام آیا آپ کو متقی دیکھنے کے لیے جی۔ اگر میلسی والے آپ کا ارادہ نہیں ہے متقی بننے کا، کہ ہم متقی نہیں بن سکتے، ہم کجا متقی کجا، تو پھر قرآن کے 3 اعلان سن لو، کان کھولو، میں سپیکر میں اعلان کرنا چاہتا ہوں جی۔ قرآن اعلان کیا کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جو متقی نہیں بننا چاہتے یا کہتے ہیں ہم متقی نہیں بن سکتے، اٹ از امپاسبل فار اس، ہمارے لیے متقی بننا ممکن ہی نہیں ہے، تو مومن کمی ان کو قرآن سنا، ھدی للمتقین، قرآن کی ہدایت نصیب ہوگی متقیوں کو۔ آپ کا پروگرام نہیں ہے متقی بننے کا، نہ بنو، لیکن قرآن کی ہدایت بھی نصیب۔ میری مائیں بہنیں باہر بیٹھی ہیں، شاید اردو سمجھ رہی ہو، کہ اگر وہ بھی متقی نہیں بننا چاہتی تو سن لیں قرآن کیا کہتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اعمال قبول ہوں گے صرف متقیوں کے۔ آپ کا پروگرام نہیں ہے متقی بننے کا، نہ بنو، خطرے کے گھنٹے تو سن لو، الارم سن لو۔ نہیں بننا چاہتا متقی نہ بن، فیل کرنا چاہتا ہے مومن قومی کی تقریر کر دے، بے شک فیل کر دے۔ قرآن سن، قرآن کیا کہتا ہے جی؟ سب کا پروگرام ہے جنت کا، قرآن سنو، قرآن کیا کہتا ہے، اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت سجائی گئی ہے تو صرف متقیوں کے لیے۔ جوانو، حیاتی مانو، اللہ آپ کی حفاظت کرے، اللہ آپ کے ایک عقل میں، ذہن میں، علم میں اضافہ کرے۔ ذرا سنیں، ایسے نہیں کہ ادھر سے سنو اور ادھر سے نکال دو، نہ جی۔ متقی بننا واجب ہے، مستحب نہیں کلیئر ہوئی میں؟ آپ اذان میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان امیر المومنین و امام علی مرشد ہے تو صرف متقیوں کا۔ اگر آپ نے قسم اٹھائی ہے ہم متقی نہیں بن سکتے یا نہیں بننا چاہتے تو قرآن کی ہدایت بھی نہیں ملے گی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اعمال جتنے کریں گے قبول نہیں ہوں گے، وہ ہوں گے صرف متقیوں کے۔ جنت کے خواب نہ دیکھ، اُزْلِفَتِ لِلْمُتَّقِينَ، جنت سجائی گئی ہے صرف متقیوں کے لیے۔ ہاں، اور علی جیسا مرشد و پیشوا بھی ہے تو صرف متقیوں۔
بات سمجھ آ گئی؟ جی جن کو پسند ہی ہے وہ صلوات پڑھیں. سوال پھر یہاں آ کر پہنچا کہ مولانا صاحبان بتائیں کہ متقی کون ہوتا ہے؟ متقی آسان ہے، نوٹ کریں، دل پر لکھیں. متقی کون؟ متقی وہ ہے جو واجب کو چھوڑے نہیں، حرام کے نزدیک نہ جائے، وہ متقی. یاد کر لیں، میں آپ کا مہمان ہوں. متقی کی ڈیفینیشن کیا ہے جوان؟ آپ پڑھے ہوئے ہیں. متقی کی ڈیفینیشن یعنی تعریف، یعنی متقی کی آسان سلیس ترجمہ کیا ہے؟ ہاں، واجب کو چھوڑے نہیں. پھر سنیں، میری مائیں بہنیں بھی سنیں، واجب کو چھوڑے نہیں، حرام کے نزدیک نہ جائیں، آپ سارے متقی. اللہم صلی اللہ محمد ماشاءاللہ آپ نے توجہ کی، میں مطمئن ہوں الحمدللہ. جی رزلٹ وہ بعد میں ہے. جی آپ ذرا سے سنیں. یہاں پہلا لفظ کیا تھا؟ قرآن میں 3 لفظ تھے نا. آپ میں نے یا ایھا الذین آمنو، ایک ایمان کی تشریح کی ہے، انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گی. دوسرا لفظ کیا تھا؟ اتقوا اللہ، تقوی، متقی. اللہ کرے گا یاد رہے گا، قدر کرو گے. تیسرا جملہ، مہربانی شکریہ، کونوا مع الصادقین. جی اب ذرا مجھے بتائیں، جنہوں نے سمجھ لیا ہے وہ بولیں، باقی نہیں، باقی خیر ہے چپ رہے. ایک بندہ ہے یہاں بیٹھا ہے، یہ مومن بھی ہے، یا ایھا الذین آمنو، بالکل متقی بھی ہے، اتقوا اللہ یہ ہے. جنت جا سکتا ہے جن کو سمجھ آئے، باقی خیر ہے. ایک بندہ ہے جو مومن بھی ہے، متقی بھی ہے. اور بابا ایک بندہ ہے جو مومن ہے، ادھر بیٹھا ہے جی، اور متقی بھی ہے. واقعاً جنت جا سکتا ہے جی. ممکن ہے آپ اجازت دے دیں، قرآن جنت نہیں جانے دیتا. قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، بے شک متقی بن، بے شک مومن بن. جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا، کونوا مع الصادقین، جب تک جھوٹوں کو چھوڑے نہیں، سچوں کا دامن پکڑے. جی اب بات وہاں آ کر گھوم کر پھر گئے آئی کیا؟ مومن کمی آیا ہے تو پھر تو بتا وہ صادقین ہیں کون، وہ سچے ہیں کون. میں تو جس مسجد میں جاتا ہوں وہ کہتے ہیں صادق یہ جہاں ہم، وہ کہتے ہیں صادق وہ جہاں ہم، وہ کہتے ہیں صادق وہ جن کے پیچھے ہم کہاں جائیں؟ سپیکر والا بھی پریشان ہے، مؤذن بھی پریشان ہے، جھاڑو دینے والا بھی پریشان ہے. پتہ نہیں چلتا صادق کون. ہو جا سچوں کے ساتھ، سچے کون؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی تفسیر کرتا ہے. آئے خود قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن ہی بتائے گا سچے کون. جی آئے میرا دوست، رسول اعظم، جملہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ میرے پاک پیغمبر نے، حسنین کے نانا نے، سیدہ کے بابا نے، علی کے مرشد جی، انہوں نے خط لکھے دعوت اسلام. ایک خط ادھر فارس لکھا، ایران والوں کو اسلام کی دعوت دی میرے نبی صحیح نے جی، اور ایک خط روم لکھا، ایک خط یمن لکھا تھا، وہ نصارہ نجران تھے، ادھر لیٹر لکھا سرکار نے اور دعوت اسلام کی دی. انہوں نے خط پڑھا اور خط میں دیکھا کہ لکھا ہے رسول نے اسلام کی دعوت. غصے میں آ گئے. نصارہ نجران یعنی عیسائی.
وہ کہنے لگے ہم تو آلریڈی مسلم ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں کیوں اسلام کی دعوت دی ہے؟ اس سے میں آ گئے، وہاں کچھ لوگ تھے، کہنے لگے ناراض کیوں ہوتے ہو؟ خط کہاں سے آیا؟ مدینے سے، چلو مدینے، اور ان سے کرتے ہیں مباحثہ، مناظرہ، اگر وہ جیت گیا تو اس کے دین پر چلے جائیں گے، اگر وہ نہ جیت سکا تو اس کو لے آئیں گے اپنے دین پر۔ وہاں سے تیاری کی، شہر یاد ہے نصارائی نجران، نجران یمن ملک ہے، نجران شہر ہے، وہاں سے 72 آدمی نکلے، ایک عورت بھی تھی ساتھ جی، وہاں سے تیار ہوئے، مدینے آئے، اور جب مدینے سے باہر اترے اب سج کر دھج کر نبی کی خدمت میں آئے، سونے کی جی ریشم کی عبائیں پہنی، سونے کی مندریاں انگوٹھیاں پہنی جی، اور نبی پہ روب ڈالنے کے لیے سج کر، پھر کہہ رہا ہوں دھج کر جی، بن کر جی نبی کی خدمت میں آئے، اور آ کر نبی کو سلام کیا، نبی نے سلام کا جواب نہ دیا۔ تھوڑا تھوڑا جلدی میں فضل پہ پہنچوں جی جی ہاں، وہ سارے جو کلمہ پڑھنے والے صحابہ موجود تھے، سب سے پوچھا یہ سرکار نے سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے، کیوں سلام کا جواب نہیں دیا؟ سب نے کہا لا عالم، اس نے کہا لا عالم، انہوں نے کہا نا لا نعلم، ہمیں علم نہیں ہے، لا ادری لا ندری، ہمیں علم نہیں ہے۔ ہاں حضرت عثمان وہاں موجود تھے، کتاب اٹھانا پڑھ لینا، عثمان حضرت نے کیا کہا ہم میں سے کوئی نہیں بتا سکتا ریزن، وجہ سلام نہ دینے کا جواب جی، وجہ پوچھنی ہے تو جاؤ اس سے پوچھو جو نبی کا مزاج شناس ہے، جس کا نام علی ہے۔ سرکار علی کے پاس آئے، سرکار علی نے فرمایا تم نے مرد ہو کر ریشم پہنی ہوئی ہے، ریشم مرد پر کیا ہے؟ اور سونے کی انگوٹھیاں، سونے کے یہ لاکٹ، یہ کیا کہتے ہیں آپ، ہار لاکٹ پہنے ہوئے ہیں، مرد کے لیے حرام ہے جی۔ دیکھیں نا میلسی میں تو کوئی نہیں پہنتا نا سونا، کہاں پہنتے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں تو شریعت جانتے ہیں نا، یہاں علماء نے بتایا ہے، لہذا کوئی نوجوان سونے کی انگوٹھیاں، سونے کی لاکٹ نہیں پہنتا جی۔ وہ علیحدہ ہے جہاں جہالت ہے، علم نہیں ہے، پھر وہ نکاح ہوتا ہے، شادی کے لیے مومن حسین قمی کو بلاتے ہیں، مولانا نکاح پڑھ دیں، میں بھی اوپر بیٹھا ہوتا ہوں، ہاں دولہا بھی ہوتا ہے، سسر بھی بیٹھا ہوتا ہے، وہ دولہے کو سونے کی انگوٹھی پہناتا ہے، ہاں اور سونے کی انگوٹھی پہنانے کے بعد کہتے ہیں مومن حسین قمی میں نے انگوٹھی سونے کی پہنا دی ہے اپنے داماد کو، تو دعا مانگ شادی مبارک ہو جائے۔ میں کہتا ہوں ان کو کہ آپ کو نہیں، اس لیے کہ یہاں تو علم آ گیا، یہاں جہالت نیست جی۔ وہاں کہتا ہوں ارے جس شادی کی ابتدا تو فعل حرام سے کر رہا ہے، یہ مبارک کیسے بنے گی؟ بتایا کرو، جن کو پتہ نہیں ہے ان کو بتایا کرو، آپ کو ثواب مل جائے گا، خدا جانتا ہے آپ کو ثواب مل جائے گا جی۔ ریشم مرد کے لیے حرام، عورت کے لیے جائز، سونا مرد کے لیے حرام، عورت کے لیے ماشاءاللہ، مہربانی، شکریہ جی۔ ہاں تو علی سعید نے کیا فرمایا ان کو، وہ جو نصارہ نجران یمن سے آئے تھے جی، یہ اپنی حالت تو دیکھو، سونے کے یہ لاکٹ، یہ سونے انگوٹھیاں مندریاں، یہ فلانے، یہ ریشم حرام ہے مرد کے لیے، اور جب تک تم پہنے رہو گے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کا جواب نہیں دیں گے۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو رسول اسلام سلام کا جواب دیں یا نہ دیں؟ دینا تو پھر پابندی کرنا جی، مخالفت نہ کرنا جی، ہاں تو پھر جملہ ذہن میں رہ جائے۔ تو انہوں نے سمجھ لیا اچھا اس لیے ہمیں صحیح نے سلام کا جواب صحیح نے نہیں دیا۔ گئے، ریشم اتارا، سادہ لباس پہنا، سونے کی انگوٹھیاں لاکٹ اتارے، چاندی کے پہنے، آئے اور نبی کے سلام آ کر کرنا چاہتے تھے، اٹھاؤ کتابیں
دوستو ہاں ان کے سلام کرنے سے پہلے رسول اسلام نے سلام کر دیا. بیٹھ گئے, نبی نے قریب جگہ دی, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, تم بھی آ جاؤ, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. سارے بیٹھ گئے. دیکھ کر انہوں نے وہ ایک چٹ نکالا ایسے, یہ خط آپ نے بھیجا ہے؟ فرمایا ہاں. آپ نے اسلام کی دعوت دی ہے ہمیں؟ فرمایا ہاں. ہم تو آلریڈی پہلے سے مسلمان ہیں. عجیب مسلمان ہو, صلیبیں تمہاری گردنوں میں لٹکی پڑی ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے. صلیبیں آپ جانتے نہیں ہیں, دفتر میں آپ دیکھتے رہتے تو ہوں گے جی, ان کی نقلیں کاپیاں جی, پینٹ کوٹ ٹائی پتہ نہیں کیا جی. ہاں جو صلیبیں تمہاری گردنوں میں لٹکی پڑی ہے, حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو تم. ارے تم کیسے مسلمان ہو, خنزیر کو حلال سمجھتے ہو اور کھاتے ہو تم, اور کہتے ہو مسلمان بھی ہیں. لیکن وہ ضدی تھے, اڑ گئے. دیکھ کر کہنے لگے یہ تو شک نہیں ہے, یہ تو پک ہے, حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, ابن اللہ اللہ کے بیٹے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے باپ نہیں تھے. بچے آپ یاد کر لیں, اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی قدرت سے پیدا کیا تھا بنا باپ کے. یاد ہو گیا؟ پھر کوئی عالم تشریح کر دے گا جی. ہاں جس کا باپ نہ ہو وہ اللہ کا بیٹا ہوتا ہے. آخر والے جی بالکل پنکھے چل رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے, ایگزاسٹ نہیں چلائے, آپ کو گرمی ہو رہی ہے, انتظامیہ چلا دے تو آپ کو گرمی نہیں ہوگی, ایگزاسٹ چل جائے جی. ہاں تو دیکھ کر جملہ ذہن میں جی, اللہ کے بیٹے ہیں عیسیٰ, اس لیے کہ وہ ان کا باپ نہیں. اور جملہ سننا, جس کا باپ نہ ہو وہ اللہ کا بیٹا ہوتا ہے, لہذا عیسیٰ اللہ کا بیٹا, ابن اللہ بیٹا ہے. اب جواب نبی کو دینا تھا یا نہ؟ نبی صحیح نے کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. یہ ترجمہ آپ کر لیں, لم یلد یہ جواب ہے, ولم یولد جی. لیکن وہ نہ مانے, ضدی تھے. اے بابا وہ ضلع ملتان بہاری ہاں یہ لودھرا کے نہیں تھے. یہاں والوں کی عادت ہے جو حق ہو مان لیتے ہیں, یہاں والے لوگ ضد نہیں کرتے. لیکن وہ یمن سے آئے تھے, ضدی تھے, کہتے ہیں نہیں اللہ کا بیٹا ہے, اللہ کا بیٹا ہے. اللہ کا بیٹا کیسے کہ ان کا باپ نہیں. اڑ گئے. جب اڑ گئے تو یہ آیت آ گئی. اب سنیں یہ آیت, کون سی آیت اب پڑھ رہا ہوں. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے. اے میرا حبیب ان سے پوچھو کہ کہتے ہیں جن کا باپ نہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے, تو آدم کے نہ باپ ہیں نہ ماں, پھر بولو آدم بھی اللہ کا بیٹا. بات مان لینی چاہیے تھی یا نہ ان کو, لیکن ضدی تھے. میں نے پہلے کہہ دیا ضدی جی, نہ مانے اڑ گئے, نہ مانے اڑ گئے جی. سمجھایا, میرے نبی نے قرآن پڑھ کے سمجھایا, نہ مانے. تورات سنائی نہ مانے, عقلی دلائل دیے نہ مانے, انجیل سنائی نہ مانے, اڑ گئے. آیت آ گئی جو میں آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں. مہمان ہوں آپ قدردان ہیں, میں مہمان ہوں آپ قدردان ہیں. یہ آیت آ گئی جی. اب سنیں آیت یہ, فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو, نہیں مانتے تو ان کو کہہ دو تم بھی میدان میں آؤ, میں محمد بھی میدان میں آؤں گا. تم اپنے بیٹے لاؤ, میں اپنے بیٹے لاؤں گا. تم اپنی نساء بیٹیوں کو لے کر آؤ, میں محمد اپنی بیٹیوں کو لے کر آؤں گا. تم اپنے جیسے لاؤ, میں محمد اپنے جیسے لاؤں گا. یہ آخر والے بچے نہیں سمجھے. جوانوں یہ وہ مضمون ہے آج
ذی الحج کی کون سی تاریخ جو بتائیں میں شاباش کہوں؟ 22 بالکل 22 جی کل کا دن چھوڑ دیں. یہ جو واقعہ میں پڑھ رہا ہوں کل کا ہے, 23 ذی الحج کا ہے. وہ 23 کو آئے تھے, مباہلہ 24 کو ہوا, لیکن باتیں 23 ہاں 23 کو ہوئی. سمجھا رہے تھے میرے نبی, لیکن وہ نہیں مان رہے تھے جی. بڑا سمجھایا جی. آخر میں یہ آیت آ گئی جو میں نے سنائی کہ ان سے کہہ دو یہ مناظرہ نہیں مانتے تو آئے مباہلہ کے لیے. یہی ٹائم تھا, بالکل یہی ٹائم. آپ گھڑی دیکھ لیں جی, سورج ڈوبنے میں 2 گھنٹے باقی تھے جی. 23 کا 24 وہ واقعہ ہوا, لیکن جو باتیں ہوئی وہ 23 کو ہوئی جی. آیتیں اتری 23 کو اتری تھیں جی. مسجد میں تھے, وہاں بڑے واقعے ہوئے, وہ سارے پڑھوں میرا ٹائم ختم ہو جائے گا جی. اور خلاصہ یہ ہے کہ اب ان کو سمجھا دیا کہ کل میدان میں آؤ. نبی نے یہ لفظ عربی کے تھے وہ بھی سمجھ گئے. اپنے جو یہاں موجود تھے اپنے ذرا سمجھ جائیں. انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ جمع کے لفظ ہیں اور حکم نبی کو ہے جتنے بیٹے ہیں وہ سارے آئیں گے, اس لیے کہ جمع ہے. نساء, بیٹیاں بھی نساء, توجہ پڑھے لکھے دوستو, بیٹیاں بھی نساء, زوجہ بھی نساء, ماں بھی نساء, جتنا عورتیں ہیں لفظ نساء میں ہیں. ہاں نساء جتنی ہیں کل میدان میں جائیں گی نبی کے ساتھ. اپنے بھی سمجھ گئے, کلمہ گو بھی سمجھ گئے, اور دوستوں اپنے پیارے بھی سمجھ گئے, آس پاس والے بھی سمجھ گئے کہ کل ہم بھی جائیں گے, ہماری عورتیں بھی جائیں گی. انفسنا مانا جان نثار, وفادار, قربان ہونے والے, نبی جیسے, نبی جیسے. کل کہاں جائیں گے؟ میدان میں نبی کے ساتھ. ہاں اب توجہ کریں گے تو میرا مضمون سمجھ میں آ جائے گا. میری تمہید ختم, میں نے آپ کو بڑی زحمت دی پر رزلٹ پہ لے آیا جی. اب 23 ذی الحج شام کو نبی نے سمجھا دیا جی, سمجھا دیا, سمجھ گئے. اب 24 ذی الحجہ کو جانا تھا. رات کو تیاریاں ہوتی رہیں, وہ بھی تیار ہوتے رہے ادھر جی, اور ادھر اپنے بھی, اپنے سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے, اپنے بھی تیار ہوتے رہے. علامہ اظہر حسن زیدی لاہور والے تھے, وہ کہتے تھے غسل ہوتے رہے, لباس دھلتے رہے, تیاریاں ہوتی رہیں, بچوں کو تیار کراتے رہے. یہ بیٹا بھی رسول کا بیٹا بن کر جائے گا, یہ بیٹیاں, عورتیں تیار جی. یہ کوئی زوجہ کے مقام پر جائے گی, جو کوئی ماں کے جگہ پر جائے گی جی, کوئی بیٹی کی جگہ پر جائے گی جی. انفسنا, ہاں سارے ہم قربان ہونے والے ہیں, شمع رسالت کے پروانے ہیں. ہم نہیں جائیں گے تو اور کون جائے گا جی. اب تیاریاں ہوتی رہیں, لیکن 24 ذی الحج کا سورج نکلا. امام فخر الدین رازی شیعہ نہیں ہے, عالم اسلام کا امام ہے. وہ تفسیر کبیر میں لکھتا ہے, خرج محمد, نبی گھر سے باہر آئے, آخذن بید الحسن. کیفیت کیا تھی کہ حسن کو انگل کے ساتھ لگایا ہوا تھا, محتضن للحسین, حسین کو سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا. خلفہ بنتہ زہرا, ان کے پیچھے ان کی بیٹی زہرا چل رہی تھی. خلفہ علی ابن ابی طالب, ان کے پیچھے علی چل رہے تھے. جو ترتیب قرآن کے لفظوں کی تھی وہ ترتیب نبی نے بنائی. جی وہی ترتیب جی, صحیح کہہ رہے ہیں. ترتیب پہلے ترتیب کیا تھی؟ قرآن پھر پڑھ لیں. تالو ندو ابنانا, لفظ ابنا مانا بیٹے, بیٹے پہلے ہیں یا نہ؟ نبی نے بیٹوں کو آگے, ایک کو انگل سے, ایک کو سینے سے, آگے لفظ پھر پڑھیں. ہاں جی, ہاں ابنانا و نساء, نساء کہتے ہیں بیٹی, لہذا ناراض نہ ہوں جی. قرآن کی ترتیب ہے جی, آگے نبی, پیچھے
پیچھے زہرا. اور پھر اب آگے آیت پڑھیں. انفسنا، لفظ انفسنا آخر میں ہے جی، علی بھی آخر میں ہے. گھبرا گیا ہے؟ چلو خیر ہے، مجھے 5 منٹ دے دے، میں تیرے اس گھبراہٹ والے سوال کا جواب دوں گا. تو گھبرا گیا ہے، علی کیوں پیچھے؟ میں سمجھ گیا ہوں، میں آپ کے ساتھ کا بندہ ہوں جی. کھول دوں گا. ہاں جی بات کلیئر کر دوں گا، آؤٹ کر دوں گا جی. رات میٹنگ ہوئی تھی نصارہ نجران کی. انہوں نے طے کیا میٹنگ میں، ان کے بڑے پادری نے، اگر محمد لے آئے کلمہ گو کو تو ڈٹ جانا، مقابلہ کر دینا. اور اگر لے آئے اپنے لہو کو، اپنے خون کو، اپنے اہل بیت کو، لہموں کا لہمی، دموں کا دمی، پھر مقابلہ نہیں کرنا، معافی مانگ لینا، ہاتھ جوڑ لینا. یہ رات میٹنگ ہوئی تھی جی، یاد ہے؟ ہاں کل دن موقع کا مضمون پڑھ رہا ہوں. کل 23 ہے یا دوست جی ہاں 23 کا مضمون پڑھ رہا ہوں جی. اور پھر 24 کو نبی میدان میں نکلے پنجتن کے ساتھ. پنجتن کے علاوہ چھٹا بندہ ساتھ سائیں کے نہیں تھا. خدا کی قسم سارے سنیوں نے لکھا. امام جی کعبہ نے کتاب لکھی تو وہ یہی لفظ لکھے. امام فخر الدین رازی نے لکھا تو یہی لکھا. تفسیر جار اللہ زمخشری نے لکھا تو یہی لکھا. شبلنجی نے لکھا نور الابصار میں تو یہی لکھا. جتنا تفسیریں ہیں سب نے یہی لکھا کہ پنجتن کے علاوہ چھٹا بندہ ساتھ. دیکھ رہے تھے بڑے عالم، وہاں 14 عالم تھے ٹوٹل، 72 ایک عورت. 14 وہ بڑے عالم تھے. وہ انہوں نے دیکھا، جب ان ہستیوں کو آتے دیکھا، کہا کہ وہ ہستیاں ہم دیکھ رہے ہیں، وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ ہاتھ اوپر کر کے ہمارے خلاف بد دعا کر دیں، اشارہ کریں تو پہاڑ چلنے لگ جائیں. اشارہ کریں تو کیا ہوگا جی؟ یہ دیکھو پرندے آشیانوں سے نکل آئے ہیں جی، اور چیخو پکار شروع ہے. عذاب کے آثار آسمان سے نیچے آ گئے ہیں. جلدی معافی مانگو ورنہ عذاب آ جائے گا، کوئی عیسائی زندہ نہیں رہے گا جی. انہوں نے معافی مانگ لی جی. ہاں جملہ میں رزلٹ دینا چاہتا ہوں. سلمان نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے، جہاں آپ نے جا کر وہاں ہاتھ اوپر کر کے بد دعا کرنی ہے، میں وہاں پر صفائی کر دوں؟ فرمایا ہاں صفائی کر دو، پر جلدی واپس آ جانا. پنجتن کے علاوہ کوئی اور وہاں ہوا، میں نبی کہہ رہا ہوں، وہ غرق ہو جائے گا. سلمان جلدی آنا. سلمان گئے، جلدی صفائی کی اور جلدی واپس آ گئے جی. جب انہوں نے سمجھ لیا، انہوں نے معافی مانگ لی اور جزیہ دینا قبول کیا. ڈیٹیل نہیں پڑھتا، کتاب میں لکھی ہوئے، اب خود اٹھا کر پڑھ لینا. میں رزلٹ شروع کر رہا ہوں. زحمت ختم، رزلٹ مانا نتیجہ شروع. اگر نہ پڑھ سکا میں فیل، اگر سمجھا گیا تو شاید پاس ہو جاؤں. ہاں تو وہ جملہ یہ ہے میرا دوست کہ رسول اسلام نے ان کو کل 23 ذی الحجہ کو سمجھاتے رہے. مبالغہ کس پہ ہوا تھا؟ مبالغہ کا ٹاپک کیا تھا؟ توحید. بابا مبالغہ کا ٹاپک، یہ ہمارے مولانا جو تھے مجھ سے پہلے خضر نقوی، وہ توحید پڑھ کر گئے ہیں. ٹاپک توحید تھا. میرے نبی کہتے تھے اللہ واحد، قل هو اللہ احد. وہ کہتے تھے نہیں. میرے نبی کہتے تھے لم یلد ولم یو. وہ کہتے تھے عیسیٰ ابن اللہ، بیٹا، پتر، بیٹا. اس پہ مبالغہ تھا جی. اب جملہ لے لینا جی. میرے نبی ان کو توحید منوانے کے لیے 23 مبالغے سے ایک دن پہلے 23 ذی الحجہ کو عصر کے ٹائم توحید منوانے کے لیے، پورا دین نہیں، اور نصارہ نجران سے نماز روزہ حج زکوٰۃ نہ،
وہ میرا دوست اپنی نبوت کیا نہ توحید منوانے کے لیے ہاں قرآن پڑھتے رہے، تورات پڑھتے رہے، سینے پہ ہاتھ رکھنا ورنہ ناز ہو جائے نا پانی پی لینا جی، سینے پہ ہاتھ رکھے کیا کہ نبی نے ان سے توحید منوانے کے لیے سارا دن لگایا، لیکن قرآن کے ذریعے قرآن بھی سنایا، لیکن قرآن کے ذریعے توحید نہ منوا سکے میرے نبی، ان سے قرآن کے ذریعے چپ چاپ ساتھی جی قرآن کے ذریعے نبی ان سے توحید نہ منوا سکے، کتاب کے ذریعے دنیا کہتی ہے حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب کافی ہے، اہل بیت کی ضرورت نہیں، ذرا جاگے جاگے، دنیا کہتی ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب کافی ہے، ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں خود بانی قرآن شریعت، خود جس پر کتاب نازل ہوئی ہے، وہ مالک کتاب، وہ کتاب کا جس پہ نازل ہوئی ہے، وہ توحید منوانے کے لیے کتاب پیش کرتا رہا، پر کتاب کے ذریعے پورا دین نہیں، پوری شریعت نہیں جی، کتاب کے ذریعے توحید نہ منوا سکے، خود رسول اسلام کو توحید منوانے کے لیے اہل بیت کی ضرورت پڑی، کتاب کافی نہ ہو سکی۔ ہے اللہ مدد کر، اللہ مدد کر، میرے رسول کو کتاب کافی نہ ہو سکی توحید منوانے کے لیے، خود رسول کو اہل بیت کی ضرورت پڑی، جب خود رسول کو تنہا کتاب کافی نہیں ہے تو ایک امت کو بغیر اہل بیت کے تنہا کتاب کافی کیسے ہو سکتی ہے؟ بات سمجھ آئی ہے یا نا؟ اگر نہیں بات کلیئر ہوئی، میں نتیجے کے ایک ایک جملے علیحدہ مصرع کر کے آپ کو ایک ایک جملہ رزلٹ جلدی پیش کرتا ہوں۔ میرا دوست نوجوان بزرگان کی دعا مجھے شامل ہے، یہ دعا کر رہے ہیں، میں نے پہلے کہا آپ داد نہ دیں، آپ دعا کریں جی، جوانوں آپ سے مخاطب ہوں جی، میں تو پڑھ کر چلا جاؤں گا، دنیا یہ کہے گی، مومن کمی سے پوچھ لیتے ہاں کہ وہ بچے نبی ساتھ لے آئے جی، ہاں تو یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، جب ماں گھر سے باہر قدم رکھتی ہے بچے ساتھ چل دیا کرتے ہیں، توجہ، اور بابا جو آج اہل بیت کے فضائل ہضم نہیں کر سکتے جی، صلوات پڑھیں بابا سے بلند، جی میرے آقا بھی تشریف لے آئے جی، آپ ذرا توجہ کریں جی، دنیا کہے گی کہ جی بچے تھے، بچوں کی عادت ہوتی ہے جب ماں گھر سے باہر قدم رکھتی ہے بچے ساتھ چلے جاتے ہیں، آپ نے فضائل بنا لیے، منبر پہ پڑھنا شروع کر دیا جی، وہ بچے عادت کے مطابق چلے گئے تھے جی، یہ کون سی فضیلت ہے؟ اور میرا دوست جی میں بھی یہی کہتا ہوں ذرا سمجھنے ہاں کہ رسول اسلام بزرگ ہیں، ایک بچہ ماں کو دیتے، ایک بچہ باپ کے حوالے کر دیتے، نہ باپ کے حوالے کیا سرکار نے، نہ ماں کے حوالے کیا سرکار نے، دونوں بچے کیوں لے لیے؟ نبی سمجھ رہے تھے علم نبوت سے آخری زمانہ آئے گا، ایسے لوگ آ جائیں گے سپیکر کھول لیں گے، گلے پھاڑ لیں گے، تقریریں جھاڑ لیں گے کہ یہ بچے ہیں، بچوں کی عادت ہوتی ہے، عادت کے مطابق ماں کے ساتھ چلے گئے، اس لیے نبی نے بچے نہ ماں کے حوالے کیے نہ باپ کے حوالے کیے، خود ساتھ لے کر بتایا بچے عادت مطابق نہیں جا رہے، میں رسول کی ضرورت بن کر جا رہے ہیں۔ نعرہ
ماشاءاللہ آپ تو موقع کا مضمون سننے کے موڈ میں ہیں، موڈ میں ہیں، تو پھر بھی میں موڈ میں آ کر میں آدھا گھنٹہ جلدی رزلٹ پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ میرا دوست کیا خیال ہے آپ کا؟ رسول اسلام نے انتخاب کیا، انتخاب چھوڑیں یار باقی گھروں کو، کم از کم 2 گھر تو ذہن میں رکھیں۔ میں نہیں اعتراض کرتا وہ فلاں کیوں نہیں گیا، فلاں کیوں نہیں گیا، فلاں کیوں نہیں گیا۔ جمع کے لفظ تھے، ابنا جمع، یہ عربی کی جمع ہے، مولانا صاحبان سے پوچھ لینا، یہ 3 سے شروع ہوتی ہے۔ اردو والی جمع 2 کو جمع بولتے ہیں، سنگولر پلورل جی، پر یہ عربی ہے، عربی شروعی جمع 3 سے ہوتی ہے، 2 کو جمع نہیں بولتے، تسنیہ کہا جاتا ہے۔ جملہ ذہن میں لے لیں جی۔ ہاں یہاں پر ہاں جمع کے طور پر ہاں رسول اسلام سب کو لے آ سکتے تھے، ابنانا جتنے بیٹے ہیں، نساء جتنا بیٹیاں ہیں، نساء جتنا گھر والیاں ہیں، نساء جتنی مائیں ہیں، انفسنا جتنے جانثار ہیں، ٹوٹل جمع، اور آخری لیمٹ ہے نہیں، جمع کروڑوں، جمع ارب خرب آ جائیں، کوئی پابندی نیست۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ انتخاب 6 کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ اگر کہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں یا رسول اللہ، یہاں جمع جب پوری نہیں، 2 بیٹے ہیں یعنی تسنیہ جمع نہیں ہے، انفسنا 1 علی ہے جمع نہیں ہے جی، بطول 1 ہے جمع نہیں ہے۔ اللہ، یہ میلسی والے مجھ سے سوال کرتے ہیں جب جمع نہیں ہے تو قرآن میں جمع کے لفظ تو نے میرا اللہ کیسے نازل کیے؟ جب جمع پورے نہیں ہے، نہ نساء جمع، نہ انفس جمع، نہ ابنا جمع، یا اللہ معافی، لیکن یہ سمجھنے کی نیت سے سوال کرتے ہیں، ان کی کوئی اور نیت نہیں۔ ہاں جمع کیوں ہے؟ عجب نہیں جواب ہے۔ مومن کمین کو بتا دو کہ اگر میں واحد کے لفظ نازل کرتا، یہ دنیا آج ان کو میلسی رہنے نہ دیتی، دنیا کہتی کہ لفظوں میں گنجائش نہ تھی، لفظ واحد کے تھے، نبی مجبور تھے اس لیے واحد لے کر گئے۔ اگر جمع کے لفظ قرآن میں ہوتے، نبی ان کو بھی لے کر جاتے، ان کو بھی لے کر جاتے، ان کو بھی لے کر جاتے، ان کو بھی لے پتہ نہیں پہنچے۔ اگر اف جمع ہوتی پھر نبی لے کر جاتے، جمع تو تھی نہیں۔ اللہ نے جمع کے لفظ نازل کر کے پوری دھرتی، پوری مخلوق کو اجازت دے دی، میری طرف سے اجازت ہے، جو اس پیمانے پر اتر سکتا ہے۔ پیمانہ کیا ہے؟ ذرا آخر والے پیمانہ، ہم وہاں کیا کرنا تھی؟ جنگ کرنی تھی، کشتی لڑنی تھی، کیا کرنا تھا؟ نعرے لگانے تھے؟ نہ، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، وہاں جا کر کرنا تھی جھوٹوں پر لعنت۔ یا اللہ، یا اللہ مدد کر جی۔ ہاں یعنی وہاں وہ جائے جو ماضی میں بھی صادق، سچا، حال میں بھی سچا، مستقبل میں بھی سچا، نہیں سمجھے؟ ارے بچپن میں سچا، لڑکپن میں سچا، شباب میں سچا، بڑھاپے میں سچا، زندگی کے ہر موڑ میں سچا۔ ہاں اگر کوئی ہے جو ایسا سچا ہو، وہ آئے میدان میں جی۔ ہاں ایک جملہ میں عرض کروں، ایسے نہیں، آپ کی خاموشی یہ بتاتی ہے کہ آدھا مجمع رہ گیا ہے، تقریر کلیئر میں نہیں سمجھا سکا کیونکہ میری زبان میں تھوڑی تھوڑی لکنت ہے، اس لیے آدھا مجمع نہیں سمجھ سکتا، میں اس کے لیے کلیئر کرنا چاہتا ہوں جی۔ اللہ درجات بلند فرمائے امجد علی کے والدین کے جی۔ جملہ ذہن میں لے لیں میرا دوست، بالکل اب گرمی نہیں ہے، دن ٹھنڈا ہو گیا، اب ذہن کو تیار کریں، 2 گھر تو ذہن میں رکھیں، چھوڑیں باقی گھروں کو، نہ جائیں میری طرف۔ 1 گھر نبی کا، 1 گھر علی کا، چھوڑیں باقی کو۔ ہاں علی اور نبی کے گھر کو ذہن میں رکھیں۔ نبی کے گھر میں کون ہیں؟ اگر جاگ رہے ہیں تو بولیں نبی کی 9 گھر والیاں حاضر ہیں، ذہن کے ساتھ جسم جی ہاں حاضر، بالکل لبیک جی۔ ہاں یہ نبی کا گھر، نبی کی 9 گھر والیاں۔ ہاں ہاں یہ گھر کس کا ہے؟ علی کا۔
بولے کون ہیں؟ سرکار علی، امام حسن، امام حسین، سیدہ زہرا. یہ ہے علی کا گھر، یہ ہے نبی کا گھر. نبی نے جب میدان مباہلہ میں لے جانے کے لیے کیا انتخاب، سرکار نے ایک دفعہ اپنے گھر کو بھی دیکھا، علی کے گھر کو بھی دیکھا. جاگ رہے ہو تو لطف لینا. یہ نبی نے، ہر نے نہیں، نبی نے، رسول نے، آقا نے، اللہ کے نمائندہ مختار کل نے جی اپنے گھر کو بھی دیکھا، جی علی کے گھر کو بھی دیکھا. جی نبی صحیح کو اپنے گھر سے ایک بھی ایسا نہ ملا جسے میدان مباہلہ میں لے کے چلے. علی کے گھر سے ایک بھی ایسا نہ ملا جسے گھر چھوڑ کے چلے. ذہن میں بات اتری ہے یا نا؟ جی میرے خیال میں سمجھ آئی ہوگی. اپنے گھر سے ایک بھی نہ ملا جسے میدان میں لے کے چلے. علی سائیں کے گھر سے ایک بھی نہ ملا جسے گھر جی ابنانا بیٹے لیے تو علی کے گھر سے، بولے نسانا بطول کو لیا تو علی کے گھر سے، انفسنا خود نفس رسول جان رسول اپنے جیسے کو لیا تو وہ بھی علی کے گھر. ماشاءاللہ آپ سمجھنے والے ہیں، میں مطمئن. جی اب رزلٹ کی سطریں میرا دوست، جتنے وہ آیت جو میں نے پڑھی یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے لیکن بچے مجھے سنیں. آیت یہ تھی کونو مع صادقین، ہو جاؤ میلسی والے، ملتان والے، لودھرا والے، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. نبی نے سچے صرف بتائے نہیں بلکہ میدان میں چلتے ہوئے دکھائے. جتنے سچے تھے. جی آپ پریشان ہیں؟ پریشان ہیں تو جملہ سن لیں. جی آپ پریشان ہیں کہ بچوں کو، بڑوں کو چھوڑ دیا، بچوں کو اٹھا لیا، بڑوں کو اور بچوں کو. اور میرا دوست نبی کو حکم تھا کونوا مع صادقین، جتنے سچے ہیں لیا، چل نہیں سکتے تو اٹھا لے. پردےدار ہے تو برقع پہن کے تیرے ساتھ آ جائے، دنیا دیکھ لے کون ہے سچی. ٹاپک ڈیفیکلٹ ہے، مشکل ہے. جی اور میرا دوست بچوں کو سمجھانے کے لیے جی جملہ کہہ رہا ہوں، جتنے سچے تھے. سچے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ صادق. سچے کو صادق. اس کی ضد ہوتی ہے اپوزٹ ورلڈ میں کاذب. جی سچا، جھوٹا، ایسے ہے یا نا؟ جتنے سچے تھے نبی ان کو میدان میں لے آئی یا نا؟ دوستو کنجوسی نہ کرنا اور سخیوں جو ذہن کو کھول کر جملہ لے لیا. میں رزلٹ دے رہا ہوں، اجازت لے رہا ہوں. جی اور جتنے سچے تھے نبی ان کو ساتھ لے گئے. کسی سچے کو، سچا مانا صادق، کسی صادق و صدیق کو گھر میں چھوڑا نہیں پڑھ سکا. یعنی ان کے علاوہ کوئی اور صادق صدیق تھا. ذہن بلند کریں. میں تو بڑے ادب کا قائل ہوں نا، آپ جانتے ہیں نا، میں تو ہر ایک کی رعایت کرتا ہوں. ادب جی، احترام جی میرے لیے لازم ہے. جتنے سچے تھے، سچے مانا صادق و صدیق، ان کو لے کر گئے. کسی صادق و صدیق کو گھر میں نہیں چھوڑا. اگر ان کے علاوہ کوئی اور صادق و صدیق ہوتا نبی ان کو بھی لے کر جاتے. توجہ ہو، میں ادب سے کہنا چاہتا
چلاتا ہو. میں جی قرآن کی تفسیر سامنے رکھ کر ہر تفسیر سنی شیعہ نے یہی لکھا کہ نبی سچے چن چن کر لے کر گئے جی اور کوئی صادق نہیں تھا. تو پتہ چلا کہ دنیا نے جس کو صدیق کہا بے شک اپنی جگہ پر صدیق بے شک پر وہ صدیق اور ہیں. قرآن نے جس کو صدیق کہا وہ صدیق اور ہے. جاگ رہے ہو میرے ساتھ ہو یا نہ؟ اور دنیا نے جس کو صدیقہ بی بی بولا بے شک اپنی جگہ پر میں اتحاد وحدت کا قائل ہوں. دنیا نے جس کو صدیقہ کہا وہ صدیقہ بی بی اور ہے. قرآن نے جس کو صدیقہ کہا وہ فاطمہ زہرا اور ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تھک تو نہیں گئے؟ تازہ دم بیٹھے ہیں نا؟ اور دوستوں مجلس کبھی کبھی ہوتی ہے نا، یہ ٹائم آپ کا ذخیرہ جمع ہو رہا ہے، ضائع نہ کرے اس ٹائم کو. جی او میرا دوست، یعنی جملہ یہ کہہ دوں بچے سمجھ جائیں. جی دنیا نبی نے یہ چلو کوئی نہیں میں کلیئر کر دوں. آپ پڑھے لکھے ہیں، مجھے بتائیں، مجھے آپ بتائیں کیا خیال ہے اگر نبی میرے سرکار سائیں آقا جی دو جہان نامدار جی اکیلے چلے جاتے صرف تنہا میدان میں اور میرے نبی ہاتھ اوپر کر کے جھوٹوں پر لعنت کر دیتے، عذاب آتا یا نہ؟ بولو اپنا عقیدہ بولو. آتا. پھر ریزن مجھے بتاؤ، میں دعا مانگوں. جی آپ بتائیں پھر وجہ کیا ہے کہ چھوٹے بچے بھی لے لیے، گھر سے جو باہر نہیں آتی وہ بطول بھی ساتھ لے لی. ریزن بتا دو. او میرا دوست اگر رسول اسلام اکیلے چلے جاتے تیری چپ کی قسم جی عذاب تو آ جاتا جھوٹوں پر. لیکن سننا، دنیا کہتی سچے جمع کے لفظ ہیں قرآن میں، سارے سچے لاؤ تو نبی کے علاوہ کوئی اور سچا نہیں تھا. اگر نبی کے علاوہ کوئی اور سچا ہوتا تو وہ بھی میدان میں آتا، کیونکہ حکم یہ تھا ٹوٹل سچے لاؤ. لہذا نبی سچے تھے بس، لیکن نبی نے آپ کے جی توجہ کے لیے جی نبی نے سارے سچے لا کر بتا دیا کہ جس طرح میں محمد سچا، میرے ساتھ جانے والا علی سچا، میرے ساتھ جانے والی بطول سچی، حسنین ہے سچے کے مقابلے میں آتا ہے ملسے والے جھوٹے، سچا مقابلے میں جھوٹے. جس طرح میں محمد سچا، میرے مقابلے میں آنے والے جو جب جہاں وہ بنیں گے جھوٹے. علی ہے سچا، سچوں کی جماعت ہے نا، علی ہے سچے، اس کے مقابلے میں آنے والے جھوٹے. جاگ رہے ہو تو بتاؤ. حسنین ہیں سچے، ان کے مقابلے میں آنے والے کون بنیں گے؟ بولو. جھوٹے. زہرا ہے سچی، اس کے مقابلے میں آنے والے بنیں گے جھوٹے. پھر پاکستان چپ رہے، دھرتی چپ رہے، قرآن چپ نہیں کرے گا. قرآن کہے گا فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ہاں ان سچوں کے مقابلے میں آنے والے جھوٹوں پر ارے قرآن کل بھی لعنت کرتا تھا، آج بھی کرتا ہے. اللہم صلی اللہ. میں کلیئر کروں کوئی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو جائے، کوئی پروپیگنڈا کے شکار نہ ہونے پائے. آج بچے مجھے سوال کرتے ہیں، کالج سے فون کر رہے ہیں، ہم یونیورسٹی سے فون کر رہے ہیں، مولانا کو سوال فون جی
ہم کرتے ہیں یزید پر لعنت، اور کالج والے ہمارے کلاس فیلو پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ مومن کو تم جواب دے دو، تو میں نے وہاں بھی جواب دیا، یہاں بھی عرض کرتا ہوں، میں نے کہا ان کو بتا دو کہ میدان مباہلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے والے حسین ہیں سچے، اس کے مقابلے میں آیا بولو یزید، قرآن کی زبان میں یزید بنا جھوٹا، پھر کالج والے بے شک چپ رہے، قرآن کہتا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ایسے یزید پہ کل بھی لعنت تھی، قیامت تک لعنت۔ ماشاءاللہ آپ متوجہ ہو گئے نا جی؟ ہاں میں تشریح تو نہ کر سکا جی، مضمون انکمپلیٹ رہ گیا جی، میں اس کی تشریح میں وعدہ کیا، وہ جملہ بچہ پریشان ہو گیا تھا کہ علی پیچھے تھے، ہاں اس کا دل دکھ گیا، بہت عقیدت، مولا علی کا یہ دیوانہ بیٹھا ہے، ایسے کہتا ہے علی سے پیچھے، اور میرا دوست اس لیے ایک تو قرآن کی آیت کی ترتیب، اور دوسرے رسول اللہ علی سے کو آگے کر دیتے، وہ یمن کے پردیسی، وہ جو مسافر پردیسی تھے، آج دنیا ادھر میلسی والے ہمیں نہ بولنے دیتے، دیکھ کر کہتے رسول نے علی جیسا شجاع، نڈر، بہادر، آگے ان پردیسیوں کو دکھا کر ان پر روب ڈالا نبی نے، اور روب کے ذریعے وہ اپنا میدان مباہلہ جو ہے وہ جیتا۔ اور میرا دوست علی کو آگے نہیں، حالانکہ ہر میدان میں علی آگے ہوتے تھے، مباہلہ میں اس لیے پیچھے کہ علی کو پیچھے رکھ کر یہ بتا دیا میدان مباہلہ علی کی شجاعت سے نہیں جیتا، علی کی صداقت سے جیتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی توجہ ہو گئی جی؟ میں نے سارا یہی پڑھا جی۔ پیر کرم شاہ بھیرے والا ایک چیز جسٹس گزر گئے، فوت ہو گئے، وہ لکھتے ہیں علی بیٹا بن کر گئے۔ وہ یار علی بیٹا، سب کہتے ہیں علی نفس رسول، علی جان رسول، تو کہتا ہے علی بیٹا؟ کہا اس لیے کہ وہ داماد رسول تھے، اور داماد ہوتا ہے بیٹا، اس لیے داماد کی حیثیت سے بیٹا بن کر گئے۔ میں نے کہا پیر کرم شاہ بھیرے والا، تو نے یہ جملہ لکھ کر ہمارا 1400 سال کا جھیڑا جھگڑا اختلافی مسئلہ حل کر دیا۔ اگر علی آیت میں مباہلہ میں داماد کی حیثیت سے، جملہ ذہن آ جائے دوست عقل مند، علی اگر داماد کی حیثیت سے گئے تھے تو حکم یہ تھا کہ جتنے داماد ہیں سارے آئیں۔ یا اللہ جی ہاں، اگر علی کے علاوہ کوئی اور داماد رسول تھا، ارے وہ بیٹا بن کر میدان میں کیوں نہ آیا؟ ارے مان لیتا ہوں بیٹیاں مر گئی تھی نا، داماد تو زندہ تھے۔ توجہ کی، میں نے ختم کر دیا جی، توجہ ہو تو میں آخری جملوں کے قریب جلدی پہنچ جاؤں۔ اور میرا دوست میں تو پڑھ کر چلا جاؤں گا واپس، لیکن دنیا آپ کو تنگ کرے گی، آپ کو ضرور کرے گی۔ یہ جو پڑھے لکھے چہرے میں پڑھ رہا ہوں یہ ترتیب میں جی، ان کو کہے گی مومن کمی سے پوچھ لیتے، چپ کر کے بیٹھے رہے، ان سے نہیں پوچھا کہ یہ لفظ نساء آیا تھا، بیٹی بھی، زوجہ بھی، ماں بھی۔ کم از کم نبی 3 عورتوں کو لے جاتے، ایک بیٹی کی جگہ پر، بولو، ایک زوجہ کی جگہ پر، ایک ماں کی جگہ پر۔ رسول تو وہاں ایک خاتون لے گئے، جبکہ کتنی خاتون لے جانی تھیں؟ بولے
تین ان کو جواب دے دینا میری طرف سے جی. کہنا یہ انتخاب ارے نہ تیرا تھا نہ میرا تھا، انتخاب خود رسول اللہ کا تھا. رسول اللہ نے، پاک پیغمبر نے اس خاتون معظمہ کا انتخاب کیا جو ہے تو ایک لیکن ایٹ اے ٹائم تینوں معنی ادا کر رہی ہے. محمد کی بیٹی بن کر جا رہی ہے، علی کی زوجہ بن کر جا رہی ہے، حسنین کی ماں بن کر جا رہی ہے. ماشاءاللہ آپ نے توجہ کی، میں شکر گزار ہوں. آپ نے مہمان کی یہ قدر کی، میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں. لیکن ایک بات بتائیں، مجھے اجازت دے دیں، میرے قبلہ آ گئے ہیں، میرے محترم بھی ہیں اور دوست بھی ہیں جی. ہاں ذرا مجھے آپ جلدی جلدی بتائیں، کنجوس نہ بننا. آپ سخی ہیں، سخی بن کر بتائیں. حکم یہ ہے کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. نبی نے سچے صرف بتائے نہیں بلکہ میدان میں چلتے ہوئے دکھائے. ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. رزلٹ ٹیپ کا بند جی. بتائیں وہ سچاں دے نال تھی ونجو، اس دا معنی کیا ہے؟ بس سچاں دے نال تھی ونجو، یعنی سچوں کے نام لکھو جیب میں رکھ لو. آپ سچوں کے ساتھ ہو گئے. سچوں کے نام لکھو، امام بارگاہ میں لگا دو. سچوں کے نام لکھو، گھر میں لگا دو. کیا مانا مجھے، میں نے بتایا اتنا کوئی بڑا عالم نہیں ہوں جی، تھوڑا پڑھا ہوا ہوں. بتائیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کا معنی کیا ہے؟ اگر نہیں سمجھ آئی تقریر تیرا گھنٹہ ثواب ملے گا، ثواب ملے گا. لیکن وہ جو مقصد ہدف جس کو آپ ماٹو بولتے ہیں، نصب و لائن، وہ نہیں، وہ تب ملے گا. میرا جملہ یہ ضائع نہ جائے. قدردان میں مہمان جی. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی اگر پیغمبر کے بعد امت رسول میں ہو جائے اختلاف، کوئی کہے نماز یوں پڑھو، کوئی کہے نہیں یوں پڑھو، کوئی کہے نہیں یوں پڑھو، کوئی کہے نہیں یوں پڑھو، قرآن کی آیت بولے گی کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جا. جس طرح سچوں نے نماز پڑھی تو بھی ایسے پڑھے. نہیں سمجھا نہیں سکا، زبان میں لکنت ہے نا، میں نے تو پہلے کہا ہے لکنت ہے جی. آپ سمجھے. ماہ رمضان آ جائے، کوئی کہے روزہ جلدی کھولو، کوئی کہے دیر سے کھولو. ہاں یہ بابا پریشان ہو جائے میں کہاں جاؤں؟ قرآن کہے گا کونو مع الصادقین. جس ٹائم پہ پنجتن سچوں نے کھولا جی. میرے کلاس والے کہتے ہیں نماز ہو رہی ہے، سنت ہے، بے شک سنت، لیکن جماعت ہو رہی ہے ماہ رمضان میں. جماعت پڑھے ماہ رمضان میں، سنت تراویح پڑھے جی. ہاں قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین. اگر سچوں نے پڑھی ہے تو تم بھی پڑھے. بچے چپ ہیں، خاموش ہیں، تقریر نہیں سمجھ آ رہی. جوانو فار یو جملہ یہ ہے جی. جنازہ جی بابا ہم 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹے کہتے ہیں بابے کا جنازہ 4 تکبیروں والا کرائیں گے، لیکن وہ بچہ کہتا ہے 5 تکبیروں والا کراؤں گا. آپس میں جھگڑ پڑے. ہاں پوچھتے ہیں کیا کریں؟ قرآن کہتے ہیں کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جا. اگر سچوں نے 4 تکبیریں پڑھائی ہیں تو تو بھی 4 پڑھ. اگر سچوں پنجتن نے 5 پڑھی ہے تو تو بھی 5 پڑھ. میرا جیسے پنجتن میدان میں آئے اور نصارہ نجران نے دیکھا سیدہ زہرا کو آتے ہوئے، ہاتھ باندھے، کہا معافی مانگتے ہیں، مقابلہ نہیں کرتے. آپ کو علم ہوگا وہ لوگ میرے نبی کی نبوت کے قائل وہ عیسائی تھے نا، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، لیکن جی مقابلہ نہیں کیا. جی میں حیران ہوں کیا ہے جی. وہ غیر مسلم ہو کر مقابلہ نہیں کیا، معافی مانگ لی.
وہ کیسے مسلمان تھے؟ بابے کے منبر کے سامنے 3 گھنٹے تک کھڑی رہی. عزادار، قرآن تو کہتا ہے کون ہوا صادقین. جی کیا اجر رسالت دیا امت نے. عزاداروں، میں نے جو پڑھا ہے وہ آپ کو سناؤں گا، زیادہ نہیں پڑھ سکوں گا، لیکن اتنا ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی آدمی جوانی میں اپنی موت کی دعا نہیں مانگتا. میں نے نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا ہے تو بتا دیں. جی ہاں، خصوصاً وہ عورت جس کے بچے چھوٹے ہوں دعائیں مانگتی ہے، اللہ جب تک میری اولاد بڑی نہ ہو جائے مجھے موت نہ دینا. یہ کیا وجہ ہے؟ زہرا دعائے قنوت میں دعا مانگ رہی، اللہم اجل وفات، اللہ میری موت بھیج. جزاکم ربکم، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے. عزادارو، مجھے آپ بتائیں گے، یقیناً بتائیں گے، پڑھے لکھے ہیں، کوئی ان پڑھ یہاں نہیں ہے، سارے مجلسی لوگ بیٹھے ہیں، سارے ماتمی انجمن والے بیٹھے ہیں. مجھے بتاؤ، ہاں آپ جی دعائے قنوت میں کتنے ہاتھ نمازیوں اوپر کرتے ہو؟ دعا قنوت 2 ہاتھ. جی کیا وجہ ہے؟ زہرا ایک ہاتھ سے دعائے قنوت پڑھتی تھی. دوسرا ہاتھ پہلو پہ ہوتا تھا. نہیں پڑھ سکتی تھی حسنین کی اماں تسبیح 2 ہاتھوں سے. بیت الحزن بنایا تھا علی آقا نے، جی دنیا نے وہ بھی گرا دیا. یا علی زہرا سے کہے یا رات کو روئے یا دن میں روئے. زہرا نے جواب بھیجا، میرے بابا کی امت سے کہہ دو آج کے بعد زہرا مدینے شہر میں نہیں روئے گی. احد قبرستان امیر حمزہ کی قبر پہ جا کر رویا کرتی تھی زہرا. ٹائم نہیں ہے، میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں عزادار، کوئی اتنے دکھ مصائب آئے زہرا پر. تاریخ نے ایسے لکھا، جب ایک دن علی آئے نا گھر میں، جی ہاں دیکھ کر کہتی ہے، یا علی میں ایک بات کی تصدیق کرنا چاہتی ہوں، کیا سچ ہے؟ یا علی میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں، میں نے سنا ہے یہ مدینے والے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. علی کہتے ہیں بنت پیغمبر نبی زادی بات بڑھ گئی ہے، اب میں سلام کرتا ہوں یہ لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. بدل گئے ضمیر لوگوں کے، بدل گیا ماحول. جی جس کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے تھے، تاریخ ایسے کہتی ہے اجڑ گئی بطول، اپنی موت کی دعائیں مانگنے لگی اور دیکھ کر کہتی ہے، یا علی آج مجھے بابا کی زیارت ہوئی ہے خواب میں، فرمایا تو دنیا کے دکھوں سے آزاد ہو کر میرے پاس پہنچنے والی ہے. یا علی میری پہلی وصیت یہ ہے، جن لوگوں نے مجھے ناراض کیا ہے وہ میرے جنازے میں نہ آئے. پتہ نہیں میں سمجھا سکوں یا نہ. وہ عزادار وہ دیکھ کر پھر جملہ کہتی ہے، یا علی غسلنی وکفنی ودفنی باللیل، یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا. اگلا جملہ سننا، دیکھ کر کہتی ہے، یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا، میری قبر پر رات کے ٹائم آ کر قرآن کی تلاوت کرنا. پھر جملہ کہا، علی رونے لگ گئے. دیکھ کر کہتی ہے، یا علی میں نے زندگی تیرے گھر گزاری ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا. علی رونے لگ گئے. کہا تو بطول، تو صدیقہ، تو طاہرہ، تو اور غلطی یہ تو جوڑ ہی نہیں ہے. جب بابے کے پاس جانا پوری داستان سنا دینا امت نے کیا کیا ہے. عزاداروں علی مسجد میں تشریف لے گئے، شہزادوں کو نانے کے روزے پر بھیجا، دعا مانگ رہے تھے. عزاداروں قبر رسول ہل گئی، آواز آئی میرے بیٹے تم یتیم ہو گئے ہو.
تمہاری ماں میرے پاس پہنچ گئی ہے۔ عزادار و شہزادے دوڑتے پہنچے۔ حفیظہ نے کہا بابا کو اطلاع کیجئے۔ شہزادے مسجد میں آ گئے۔ ہاں صحیح روایت اگر سن سکتے ہو تو سن لو۔ عزادارو اس وقت بابا کو اطلاع دی اور روتے دیکھا شہزادوں کو، علی زمین پر گر گئے۔ زہرا کی رحلت سن کر علی برداشت نہ کر سکے، وہ آئے۔ وہ عزادارو وصیت کے مطابق غسل و کفن کا انتظام ہوا، جنازہ تیار ہو گیا۔ میلسی میں بھی جنازے اٹھتے ہوں گے، آپ نے دیکھے ہوں گے، پر یہ جنازہ جب رات کو اٹھا، تاریخ یہ کہتی ہے کہ علی جنازے کے قریب آ گئے اور ایسے حویلی میں نگاہ دوڑائی اور مٹی پہ بیٹھی ہوئی بیٹیوں کو بلایا، دیوار کے ساتھ کھڑے ہوئے یتیموں کو بلایا، یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم حلم تزودوا من امکم، آئیے اپنی ماں کی آخری زیارت کر لو۔ عزادار و شہزادے بھی دوڑے، شہزادیاں بھی تیزی سے آ گئے، سب جنازے پر گر گئے۔ آقا حسین کھڑے عرض کر رہے ہیں بابا میری ماں فخر مریم ہے، مریم کو عیسیٰ نے کہا تھا مجھے ماں بلائے، ہاں مریم نے بلایا تھا عیسیٰ کو کفن کے اندر، میری ماں بھی بلائے۔ علی کہتے ہیں میں نے خود دیکھا، قد حنت و انت و مدت یدیا فقالت و ولدا، علی کہتے ہیں میں نے دیکھا بند کفن کے کھل گئے، زہرا کے دونوں ہاتھ باہر آ گئے، اور میرے کربلا کے غریب حسین، اور میرے لاڈلے حسین، میں نے چکیا بیس کے پالا تھا۔ عزادارو حسین بڑھے، ماں کے جنازے پر گر گئے۔ مقتل کی کتابوں نے لکھا ایک دفعہ حسین کے رونے کی چیخیں بلند ہو گئیں، آواز یا علی، حسین کے رونے کی وجہ سے ملائکہ نے تسبیح چھوڑ دی ہے، وہ حسین کو اٹھا لے۔ عزادارو پیار سے اٹھایا حسین کو، شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ ایک جملہ آپ کی طرف سے پڑھتا ہوں، آقا حسین، یہ میلسی کے عزادار ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں آقا حسین، پھر بھی آپ خوش نصیب ہیں، بابا تسلیاں دے رہے تھے، بابا نے شفقت کا ہاتھ پھیرا تھا، قربان جائے آپ کی بیٹی سکینہ پر، جب مقتل میں آئی ہے بابا کے لاشے پر وہ تماچے کھا رہی تھی،